السلام علیکم ناظرین، بدھ کی الگ صبح اپر کوہستان جو خیبر پختونخوا علاقہ ہے وہاں پر ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں دفتر خارجہ نے بھی اور چین کے سفارت خانے نے بھی جو کنفرم کیا ہے اس میں 9 چینی باشندے اور 3 پاکستانی شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں یہ داسو میں جو ڈیم بن رہا ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، بیسیکلی وہ چائنیز کمپنی جو ہے وہ اس کو تعمیر کر رہی ہے اور اس میں پاکستانی انجینئر اور کارکن بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ صبح اپنا جو وہاں پہ کیمپ تھا وہاں سے یہ گاڑی اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے والے جو چینی اور پاکستانی اہلکار ہیں ان کو لے کر پروجیکٹ سائٹ کے اوپر جب روانہ ہوئی تو اس وقت اس گاڑی کو حادثہ ہوا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ 12 افراد جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 3 پاکستانی شہری ہیں اور 9 چینی باشندے اس میں شامل ہیں جو اس سائٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی 35 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو مقامی اسپتال میں بھی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ہیں تاکہ وہاں سے جو شدید زخمی ہیں ان کو بڑے شہروں میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ منتقل کیا جا سکے۔ ابھی اس معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا یہ کوئی تخریب کاری یا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت نے فوری طور کے اوپر جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہیں اور آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کے، ان دونوں کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کوہستان روانہ کیا تاکہ وہ سائٹ کے اوپر جا کے تمام حالات کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر دیکھا جا سکے کہ کیا یہ تخریب کاری ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے یا محض ایک حادثہ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اور جو چائنی ایمبیسی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے، دفتر خارجہ کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گاڑی جب اہلکاروں کو لے کر کیمپ سے روانہ ہوئی تو یہ ایک کھائی میں گری اور اس دوران جو ہے کہ گیس سلنڈر لیک ہوا اور پھر اس کے بعد دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 12 افراد جو ہیں جاں بحق ہوئے اور 35 سے زیادہ 39 اور 35 کے درمیان فگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ زخمی ہوئے ہیں۔ چائنیز ایمبیسی کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو گاڑی تھی اہلکاروں کو اور ملازمین کو لے کے سائٹ پہ جا رہی تھی اس میں دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں بھی 9 چینی باشندے اور 3 پاکستانی باشندوں کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور چائنیز کے اوپر خواہ یہ تخریب کاری کے ابھی تو تحقیقات مکمل ہوں گی تو بات سامنے آئے گی کہ کیا یہ تخریب کاری تھی، دہشت گردی تھی یا محض ایک یہ حادثہ تھا جس کے نتیجے میں یہ قیمتی جانیں جو ہیں اس کا ضیاع ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم سی پیک منصوبے کو دیکھیں، چائنا کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ دیکھیں، جیو پولیٹیکل سیناریو دیکھیں، افغانستان کی صورتحال دیکھیں، افغانستان سے امریکہ اور اتحادیہ افواج کے انخلاء کی صورتحال دیکھیں، سی پیک کی مخالفت انڈیا کی جانب سے اب ہم دیکھیں، پھر مغربی بعض ممالک اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کے تناظر میں اس امکان کو بھی خارج کیا جا سکتا کہ چائنیز کے خلاف، چائنیز باشندوں کے خلاف یا چائنیز انجینئر یا جو کارکن پاکستان میں مختلف منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو تخریب کاری یا دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ماضی میں بھی گوادر میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے جہاں چینی انجینئرز کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، بعض واقعات میں چینی انجینئرز کو اغوا بھی کیا گیا، اور یہ جو ریجن ہے خاص طور کے اوپر گلگت بلتستان کے اندر خنجراب ٹاپ سے پاکستان اور چائنا کا بارڈر لگتا ہے جہاں سے سی پیک کی تمام روٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ہنزا سے ہوتا ہوا گلگت، اور گلگت سے پھر جو یہ دیامیر چلاس اور وہاں سے پھر یہ خیبر پختونخوا میں جو اپر کوہستان کا علاقہ ہے وہاں سے یہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوتی ہے شارع قراقرم، اور پھر یہ سی پیک کا روٹ یہاں سے ہوتا ہوا کوہستان اور پھر بٹاگرام اور مانسیرا، ایبٹ آباد، اور پھر یہ ہری پور کے راستے سے ہوتا ہوا M1 پہ آ کے ملتا ہے۔ تو یہ بالخصوص جو اپر کوہستان کا علاقہ اور پھر گلگت کا جو علاقہ ہے یہ بہت سینسٹیو علاقے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے، اور ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ یہاں پہ بڑے ٹھوس شواہد اس قسم کے سامنے آئے تھے کہ اس میں انڈین انوالومنٹ جو تھی وہ بے شمار ہوئی، اور وہاں پہ خاص طور کے اوپر گلگت ریجن کے اندر اور اس کوہستان کے ریجن کے اندر جو ہے فرقہ وارانہ جو منافرت ہے، تعصب ہے، اس کو بڑی ہوا دی گئی، اور اس کے نتیجے میں ان علاقوں میں بڑے دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے، قتل و غارت گری بھی ہوئی، خون خرابے بھی ہوا۔
لیکن پھر یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے، وہاں کے بالخصوص جو علماء کرام ہے، جو دینی قیادت ہے اس خطے کی، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، قانون نافذ کرنے والوں اداروں نے بڑا اہم کردار کیا، پھر سیکیورٹی اداروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور یہاں پہ سیاحت کے حوالے سے بھی سیاحوں کو جو بین الاقوامی غیر ملکی سیاحت ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا، پھر فرقہ وارانہ منافرت پھیلائی جاتی تھی، اور پھر چینی انجینئر یا جو کارکن تھے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اس طرف آ رہی ہے اس ریجن کے اندر، اس کو روکا جائے، اور چائنا کے ذہن میں، دل و دماغ میں بدگمانی پیدا کی جائے، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، تاکہ وہ جب ان کے باشندوں کو یہاں نشانہ بنایا جائے، ان کے باشندوں کی قیمتی جانیں ضائع کی جائیں، تو وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں، یا پاکستان سے ان کے تعلقات خراب ہوں، یا اس منصوبے کے حوالے سے جو ہے تاخیر ہو یا بدگمانیاں پیدا ہوں۔ تو بنیادی مقصد اس تمام جو دہشت گردی کی پلاننگ یا تخریب کاری کی جو پلاننگ تھی، یا مذہبی منافرت پھیلانے کی جو پلاننگ تھی، اس کے پیچھے یہ عناصر کار فرما تھے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس قسم کے واقعات ان علاقوں میں رپورٹ بھی ہوتے رہے، لیکن پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ علماء کرام، سیاسی قیادت، مقامی جو آبادی ہے اس کا بڑا اہم کردار رہا اس کے اندر، اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی اداروں نے، وفاقی حکومت کی کوششیں، صوبائی حکومت کی کوششیں، گلگت بلتستان حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں اس پورے علاقے میں بڑا امن قائم کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس کی تحقیقات تو ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو حکومتی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور عام آدمی بھی جو ہیں اس خطے کے، ان کو اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، ان کو ضرور اپنے ارد گرد ایسے عناصر پر نظر رکھنی چاہیے جو غیر معمولی نقل و حرکت وہاں پہ ہو رہی ہو، باہر سے لوگ آ کے جو ہے وہاں پہ اگر رہ رہے ہوں تو یہ دیکھا جائے وہ کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں، کن مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ ٹورزم کے لیے بے شمار لوگ، مقامی بھی اور غیر ملکی لوگ بھی ان علاقوں میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر نظر رکھنا کہ کچھ لوگ ٹورزم کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک رات یا 1 دن کی قیام کیا اور پھر آگے چلے گئے، اور اس طرح سے وہ موو کرتے ہوئے پھر ودن اے ویک جو ہے 10 ڈیز عموماً جب ویکیشنز کے ڈے ہوتے ہیں خاص طور کے اوپر، یا جب برف باری اور اس قسم کے موسم ہوں، اس کو جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اسکائنگ جو برف کے کھیل ہیں ان کے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے کہ اگر کچھ لوگوں کی جو مشکوک لوگ ہوں، ان کی جو موومنٹ ہو، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سیکیورٹی ایجنسیز کے نوٹس میں لانی چاہیے، جس کے نوٹس میں آئے وہ ضرور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل ہی نہیں بلکہ اس خطے کا مستقبل، اس علاقے کے عوام کا مستقبل، ترقی، خوشحالی جو ہے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہماری وابستہ ہے، اور جب ہماری ریجنل کوآپریشن زیادہ ہو، ریجنل ٹریڈ زیادہ ہو، ریجنل اکنامک کوآپریشن زیادہ ہو، تو اس سے جو ہے کہ یقینی طور کے اوپر مقامی علاقوں کو، حکومتوں کو اور ملکوں کو اور قوموں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دشمن، ترقی کے دشمن، اور بالخصوص جو ہیں کہ وہ پاک چین جو تعلقات ہیں یا سی پیک کے جو مخالف ہیں، وہ اس قسم کے واقعات کو بڑھاوا دیں گے، ہوا دیں گے۔ اگر کہیں حادثہ بھی ہوا تو اس کو وہ دہشت گردی بنا کر یا اس کو ایسا ایلیمنٹ بنا کر پیش کریں گے جس کے نتیجے میں مزید نفرت یا تعصب پیدا ہو۔ تو ہمیں جو ہے کہ ایک تو یہ افواہوں کے اوپر کان نہیں دھرنا چاہیے کہ اگر یہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تحقیقات کیا ہو رہی ہیں، وہ مکمل کیا ہوتی ہیں، ان کی رپورٹس کیا آتی ہیں، اور اصل حقائق کیا ہیں۔ تو اصل حقائق کی روشنی میں ہمیں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ بے شمار مواقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ حادثہ ہے اور اس کو ہم دہشت گردی بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں بھی عوام کے اندر مایوسی یا بددلی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے اصل عوامل کیا ہیں۔ اگر یہ حادثہ ہے تو ان قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے اس قسم کی جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر کیا گیس سلنڈرز ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، گیس سلنڈرز کا کب معائنہ ہونا چاہیے، اس کی مینٹیننس ہونی چاہیے، معیاری ہونے چاہیے، وہ غیر معیاری تو نہیں، یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حادثہ نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ تخریب کاری ہے یا دہشت گردی ہے، تو پھر ان عوامل کا جائزہ لیا جائے کہ کیمپ تک ایسے عناصر کیسے پہنچے، یا اس گاڑی کو اس روٹ کے اوپر جو جہاں پہ اگر چائنیز انجینئرز یا جو ورکر ہیں یا غیر ملکی جو باشندے ٹورزم کے لیے آتے ہیں جہاں سے ان کا گزر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی مزید سیکیورٹی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو افواہوں پہ کان نہیں دھرنا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان عناصر سے چکنا رہنا ہے، ان کے اوپر نظر رکھنی ہے جو کسی بھی قسم کے حوالے سے منافرت، تعصب یا نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور ان کی نشاندہی کرنی ہے، ان سے ہمیں دور رہنا ہے، اور مشکوک افراد کی کوئی بھی موومنٹ ہو وہ ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوٹس میں لانی ہے تاکہ ایسے عناصر کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے۔ دہشت گردی جو ہے اس کے امکانات پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہوں گے۔ پاکستان کی حکومتیں، بین الاقوامی
سطح کے اوپر بے شمار کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو کم کیا جاتا ہے لیکن پھر یہ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ اس کے لیے جہاں پہ اور بہت سے جیسے قومی بیانیہ تھا ہمارا جو APS کے بعد تیار کیا گیا تھا، اس کے اندر بے شمار اقدامات ہیں، میڈیا کی ذمہ داریاں اور نصاب کی تبدیلی، تعلیم و تربیت کے عوامل اور بے شمار اقدامات ہیں جو نکات پر پوری قومی سیاسی قیادت نے اتفاق کیا تھا، اس کے اوپر بھی منوعاً عمل کرنا اور ان تمام نکات پر عمل کرنا اور تمام صوبائی حکومتوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا وہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ بیرونی جتنے بھی عناصر ہوں جب تک انہیں لوکل سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ یا کوئی بھی تخریب کاری کا واقعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوکل سپورٹ نہ ہو۔ اور لوکل سپورٹ کے خاتمے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا 4-5 اہم نکات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور آگاہی کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں جو مقامی قیادتیں ہوتی ہیں، مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک قومی سوچ کے طور کے اوپر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے جو تعصب اور نفرت یا تخریب کاری کو پروموٹ کرتے ہوں، اور ایسی اطلاعات کو پھیلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے جو من گھڑت ہوں، بے بنیاد ہوں، جو حادثات کو دہشت گردی بنا کر پیش کریں، تو ان سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یا ایسے معاملات جن کے اندر کہیں پرسنل معاملات ہوں اور ان کو ہم کوئی مذہبی، نسلی، لسانی یا کوئی اور گروہی فسادات یا تعصب کا رنگ دے کر بھی اگر پیش کریں تو اس سے بھی معاشرے میں بدامنی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے بڑا افسوسناک ہے، اور چین نے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی جو بیانات جاری ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل کی جائیں گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عوامل کیا ہیں، یہ کس وجہ سے حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بھی چینی سفارت خانے کی جانب سے بھی اور دفتر خارجہ کی جانب سے بھی جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ کہا کہ دونوں ممالک کے جو ادارے ہیں اور حکومتیں ہیں وہ مل کر اس منصوبے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس قسم کے واقعات کو، حادثات کو روکنے کے لیے بھی پہلے بھی مل کر کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی کوششیں جو ہیں مل کر کی جاتی رہیں گی۔ اور ماضی میں بھی دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے چینی قیادت نے اس کے اوپر بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور چینی قیادت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ان کا ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان میں یا ایک ورکر پاکستان میں اگر کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے یا مارا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ 100 ورکر پاکستان میں بھیجیں گے، تاکہ جو دونوں ممالک کی دوستی ہے، دونوں ممالک کے جو اکنامک ٹریڈ ریلیشنز ہیں اور جو سی پیک منصوبہ ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ یہی عزم جو ہے ہمیں نچلی سطح کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی کوشش ایسے منفی عناصر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں سب کو مل کر ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔